السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو کہ بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں۔ بہت بحث پاکستان جیسے ملک میں خاص طور پہ یہ رہتی ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ سائنس کا حصول کیا کفر ہے؟ اچھا، میں سب سے پہلے، کیونکہ میرا جو ویو پوائنٹ ہے کہ وہ بالکل نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسلامک چیز ہے، میں آپ کو اپنا ویو پوائنٹ پیش کرتا ہوں۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں، آئی وانٹ ٹو شیئر جو سائنس کی ڈیفینیشن ہے، جو سائنس ہے کیا۔ تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا یہ آکسفورڈ ڈکشنری کی جو ہے نا وہ میں نے ڈیفینیشن نکالی ہے۔ تو اس میں لکھا تھا سسٹمیٹک اسٹڈی آف دا نیچرل ورلڈ اینڈ اٹس فزیکل اینڈ بایولوجیکل پروسیسز تھرو آبزرویشن، آئیڈینٹیفیکیشن، ڈسکرپشن، ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن اینڈ تھیوریٹیکل ایکسپلینیشنز۔ اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، دا اسٹڈی آف دا نیچرل ورلڈ اینڈ اٹس فزکس اینڈ بایولوجی پروسیسز، یہ آپ کے سامنے میں نے ڈیفینیشن رکھ دی ہے کیونکہ میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اوتھینٹک بات ہو اور میرا کیا ویو پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، نیچرل چیزوں کی اسٹڈی جو ہے نا وہ سائنس ہے۔ اب نیچرل چیزیں کیا ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہوا ہے، تو ساری نیچرل چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں۔ جو فردر ان آرگینک ٹائپ کی چیزیں ہیں، جو کہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں، وہ انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں، پر اس کے جو سب بیس ہے وہ نیچرل چیز ہی ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ پلاسٹک بناتے ہیں تو وہ جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ نیچرل کیمیکلز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ انسان آج تک کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں بنا سکا۔ سبسٹنس بنا لیے، مکسچر کر دیا، یورینیم کو اس کے ساتھ ملا لیا، ہائیڈروجن کو کاربن، واٹ ایور، یہ سارے مکسنگ کر لیے۔ تو آپ سائنس کیا ہے؟ اسٹڈی آف نیچر ہے، اینڈ نیچر از کریٹڈ بائی گاڈ۔ تو اس میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کو کفر کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے سائنس کی ڈیفینیشن کے مطابق سائنس کی اسٹڈی، ایک ہے کہ اس میں مختلف چیزوں کے تھیوریز ہیں، اسٹڈیز ہیں، آبزرویشنز ہیں۔ اب اس پہ یقین رکھنا یا اس کو ماننا کوئی لازم نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ڈارون کی تھیوری ہے تو وہ اگر کانٹراڈکٹ کرتی ہے قرآن شریف سے یا اسلامی تعلیمات کے مطابق تو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جسٹ تھیری ہے، وہ کوئی پروون ریکارڈ نہیں ہے، وہ آبزرویشنز کی بیس پہ۔ دیکھیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سائنس جو ہے جتنی بھی زیادہ ایڈوانس ہو جائے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے چیزوں کا جاننے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، پر اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں اس نے بنا دی ہوئی ہیں، اس کو ہمیشہ سے لے کے آگے آنے والے بھی ہمیشہ تک کا سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا، کس چیز کی کرتے ہیں؟ ہم پتوں کی کرتے ہیں، ہم فصلوں کی کرتے ہیں، ہم میکینکس کی کرتے ہیں، ہم ٹولز بناتے ہیں، اس سے یہ ساری چیزیں بناتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں اگر نہیں پتہ چلے گا کہ کاربن کے جو مولیکیول ہے، جو ایٹم ہے، اس کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ اس کا کیا بیہیویئر ہے، تو ہم کس طرح جان سکیں گے؟ تو یہ جاننا جو ہے یہ سائنس کی اسٹڈیز ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بینگ اے مسلم جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں ان چیزوں کے، میں جب ایف ایس سی کے بعد میں اسپیس سائنسز میں لینا چاہ رہا تھا، داخلہ میرا نہیں ہوا وہاں پہ، پر میرا ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو یہی ایک فیسینیٹ کرتی ہے نا چیزیں کہ یار یہ ہے کیا، یہ کیوں ہے؟ یعنی کہ بڑا کامن ہے، سورج نکلتا ہے، یوز ٹو ہیں ہم، ٹھیک ہے، ستارے نکلتے ہیں، یوز ٹو ہیں، چاند نکلتے ہیں، پر اس کے پیچھے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کار فرما ہے تو پھر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تو وہ جب دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی ایک پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کی، میں کہتا ہوں جاننے کے لیے ایک طریقہ کار ہے سائنس پہ۔ وہ دیکھیں، سائنسدان ہندو بھی ہو سکتا ہے، سائنسدان
مسلمان بھی ہو سکتا ہے، سائنسدان کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کے اپنے بلیف ہوتے ہیں ہر ایک کے. لیکن سائنس کو اگر آپ پیورلی سائنس دیکھیں تو وہ آپ کو کیا بتاتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ جی خدا نے اس طرح چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ہاں، جب ہم نیچرل چیزوں کے پروسیس میں جب مداخلت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی مداخلت کرتے ہیں جو کہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، تو پھر ہم بھگتتے بھی ہیں. جیسے ہم نے گاڑیاں بنا لیں، ہم نے پیٹرول کے ساتھ کیا کر لیا، ہم نے ایٹم بم بنا لیے، تو بھگت ہم ہی رہے ہیں نا. کیونکہ نیچر کے خلاف جب آپ کام کرتے ہیں تو ایک لمٹ تک وہ برداشت کرتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جب واپس باؤنس بیک کرتی ہے اور زناٹے دار تھپڑ مارتی ہے، پھر ہماری سب کی چیخیں نکلتی ہیں. جیسے سموگ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری چیخیں نکل رہی ہیں. تو میں سب حضرات سے جو مسلمان ہیں، دیکھیں ویسے تو ہم بڑی شیخیاں مارتے ہیں وہ ہمارے مسلمان سائنسدان، تو اب سائنس پڑھنے میں کیا اعتراض ہے؟ سائنس کہاں سے آپ کو کرتی ہے؟ سمپل سی بات ہے. دیکھیں آپ مسلمان، بینگ اے مسلم، ہم کہتے ہیں قرآن حتمی کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا. جو بات سائنس کی قرآن سے کانٹراڈکٹ ہوتی ہے آپ اسے سکپ کر جائیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے سائنس، اور ہو کیا سکتا ہے، سائنس اتنی نہیں پہنچی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن میں مختلف اشاروں کے ذریعے بتایا ہے، آہستہ آہستہ ریویل ہو رہی ہے. اس میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کا کلام حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی مذہب کو کچھ نہیں ہو جاتا. ہمارے یہاں پہ تو ایک دم اسلام خطرے میں آ جاتا نا. اسلام کوئی خطرے میں نہیں ہے، مسلمان اپنی وجہ سے خود ہی اپنی حالت کی وجہ سے خطرے میں پڑا ہوا ہے. تو بالکل سائنس پڑھنی چاہیے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے. سائنس آپ کو اللہ کے قریب میرے خیال میں لے کے جاتی ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ کیسے چیزیں بنتی ہیں، کیسے جان پڑتی ہے، کیسے ارتقاء ہوتا ہے. یعنی کہ جن چیزوں کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ رہتے ہیں، فار ایگزامپل یہ میں بات کر رہا ہوں، کتنا آسان ہے، آپ میری آواز سن رہے ہیں، پر یہ آواز کیسے جاتی ہے آپ کانوں تک، کیسے ہم دیکھتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں جو دکھانا چاہتا ہے ہمیں ویسے نظر آتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا آخر میں، کہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ریسنٹلی. اس میں ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ اس کو ٹائم کا احساس نہیں تھا کہ کتنا ٹائم گزر گئے. یعنی کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ٹائم کا احساس نہیں ہے. اس کو ٹائم کا نہیں ہے. اس کو ایک ٹیسٹ انہوں نے دیا کہ 15 سیکنڈ کے لیے آپ نے یہ جو ہے نا کتاب پڑھنی ہے. تو وہ پڑھنے شروع کی تو وہ پڑھتی گئی. کافی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ میں زیادہ پڑھ گئی ہوں، اور اس پہ کافی ٹیسٹ کیے. یعنی کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ سینس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے انسانوں میں کہ ٹائم کو فیل کرے، وہ سینس ختم ہوگی تو کیا حال ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ جب انسان سے پوچھا جائے گا کتنے عرصے کے لیے دنیا میں رہے، تو وہ کہے گا کہ چند عرصے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. ہمیں اس نظریے کے ساتھ ہمیں سائنس پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے، دیکھیں یہ آپ خالی جو ہے تلواروں کے ساتھ اب نہیں لڑ سکتے، ریئلٹی کو فیس کرنا چاہیے. یہی میں آپ کو کہتا ہوں، سوچنا چاہیے. تو آپ سوچتے رہیں اور اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں. اللہ حافظ.